السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک۔ اذان کی وجہ سے ہمیں ویڈیو سٹاپ کرنی پڑی۔ چلو شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا۔ مساحتی جغرافیہ، سروے جغرافی یا جیوڈیسی بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم، یا سروے جیوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس شاخ کا تعلق زمین کا سروے کرنا، اس شاخ کا تعلق کیا ہے؟ زمین کا سروے کرنا اور اسی سروے شدہ مواد کو نقشوں پر منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس زمینی سطح اور اس پر موجود مختلف نقوش کے اظہار کرنے کے بے شمار طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو کہ موجودہ دور کی اہم ضرورت تصور ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس فزیکل جیوگرافی میں ہے تشکلی جغرافیہ، جیومورفولوجی۔ جیومورفولوجی یعنی علم جغرافیہ کی اس شاخ میں کرۂ ارض کے معرض وجود میں آنے اور اس پر موجود مختلف خدوخال کے پیدا ہونے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کا مطالعہ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر اس میں موسمیاتی جغرافیہ بھی، فزیکل جغرافیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، موسمیاتی جغرافیہ بھی اس میں آتا ہے، اور تشکلی جغرافیہ بھی آتا ہے، حیاتیاتی جغرافیہ، نباتاتی جغرافیہ، بحری جغرافیہ، نقشہ کشی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب انسانی و بشری جغرافیہ، بشر انسان کو کہتے ہیں، انسانی و بشری جغرافیہ ایک ہی بات ہے، بشر۔ اچھا، انسانی و بشری جغرافیہ میں کیا آتا ہے؟ معاشی جغرافیہ، نسلی جغرافیہ، معاشرتی جغرافیہ، ثقافتی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، خطی جغرافیہ، شماریاتی جغرافیہ، ریاضیاتی جغرافیہ، اقامتی جغرافیہ، حربی جغرافیہ، تجارتی جغرافیہ، زرعی جغرافیہ، معدنی جغرافیہ، صنعتی جغرافیہ، ذرائع نقل و حمل کا جغرافیہ، منڈیوں کا جغرافیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسانی و بشری جغرافیہ میں یہ برانچز اس کی آتی ہیں، تقریباً کل ملا کے 17 برانچز ہے اس کی مزید۔ اچھا، طبی جغرافیہ کو مزید پڑھتے ہیں، فزیکل جغرافیہ جو آپ کی بک ہے۔ ٹھیک ہے، طبی جغرافیہ کو آپ مزید پڑھتے ہیں، فزیکل جغرافیہ کو، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، طبی جغرافیہ علم جغرافیہ کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ اس شاخ کے مطالعے کے بغیر جغرافیہ کی دیگر شاخوں کا مطالعہ نامکمل تصور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اس حصے کے مطالعہ کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کے مطالعے کو کرۂ ہجری یعنی کہ لیتھوسفیئر کہا جاتا ہے، لیتھوسفیئر۔ ٹھیک ہے، کرۂ ہجری اصل میں ہجر کہتے ہیں پتھر کو۔ ٹھیک ہے، پتھر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم مراد لیں گے کہ جو پتھروں کی بناوٹ ہے، جو ساخت ہیں، ٹھیک ہے، لیتھوسفیئر اس کو کہتے ہیں۔ زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک اس حصے میں کرۂ ارض کا وجود، اس کی ساخت و بناوٹ، اس میں شامل نامیاتی و غیر نامیاتی اجزاء کا تجزیہ اور اس حصے پر پائے جانے والے نقش و نگار و خد و خال اور اس کے اثرات وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے لیتھوسفیئر میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس طرح دوسرے حصے کے مطالعے کو کرۂ ہوا، ایٹماسفیئر کہتے ہیں، یا ایٹماسفیئر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس حصے میں ہم موسم و آب و ہوا کا فرق، آب و ہوا کے عناصر، درجہ حرارت کی تقسیم، ہوا کا دباؤ، دنیا میں مختلف ہواؤں کے چلنے کے اسباب و اثرات، اور ہوا میں موجود نمی اور اس کے کرشموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس تیسرے حصے کے مطالعے کو کرۂ آب کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں آبی اجسام، سمندری اجزاء، سمندری حرکات اور ان کے اسباب و اثرات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر نباتات، حیوانات و انسانی مطالعہ کو کرۂ حیات یعنی کہ بایوسفیئر یا بایوسفیئر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اچھا، آئی تھنک اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال سے ہاں،
حیاتیاتی جغرافیہ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، نباتاتی جغرافیہ کو، پھر بحری جغرافیہ، موسمیاتی جغرافیہ، ٹھیک ہے، پھر اینڈ کر دیتے ہیں۔ حیاتیاتی جغرافیہ، زو جیوگرافی، زو جیوگرافی، اس شاخ میں دنیا میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے حیوانات وغیرہ کے پائے جانے اور ان کی نشوونما پر ہونے والے قدرتی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مختلف قسم کے حیوانات ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ان کی جو نشوونما ہوتی ہے، اس پر جو قدرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شاخ کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے مختلف جانوروں سے انسانی استفادے کے متعلق بھی معلومات فراہم ہوتی ہیں حیاتیاتی جغرافیہ میں، کہ بھینسوں سے ہم کس طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں، بکریوں سے، اس طرح کے بہت سے دیگر جانوروں سے جو ہم فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ اس مطالعے کے زمرے میں آتا ہے۔ اب نباتاتی جغرافیہ، پلانٹ جیوگرافی، اس شاخ کے ذریعے ہمیں دنیا میں پیدا ہونے والے مختلف اقسام کے پودوں کے متعلق معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ چونکہ پودوں کی نشوونما میں مٹی و آب و ہوا کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس شاخ کو طبی جغرافیہ کا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نباتاتی جیسے کہ پودوں کی اقسام ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی معلومات ہو گئی، اور آب و ہوا کا اس میں عمل و دخل کے حوالے سے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ نباتاتی جغرافیہ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بحری جغرافیہ، ہائیڈرولوجی، بحری جغرافیہ، اس شاخ کے ذریعے ہمیں سمندری معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ سمندری معلومات اور ان کے اثرات بھی طبی جغرافیہ کا اہم موضوع شمار ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھیں گے یہ جو ساری چیزیں میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی کتاب جو ہے جیوگرافی کا جو حصہ ہے وہ فزیکل جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے موسمیاتی جغرافیہ، میٹرولوجی بھی اپنے آپ میں بذات خود ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، میٹرولوجی، جس میں آپ آگے جا کے یونیورسٹی لیول پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایز اے سبجیکٹ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس شاخ کے ذریعے اس شاخ کے ذریعے کرۂ ہوا کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس شاخ میں، ٹھیک ہے۔ کرۂ ہوا میں درجہ حرارت کی تقسیم، ہوا کا دباؤ، اس کے اثرات، اور ہوا میں موجود نمی اور اس کے کرشموں، مثلا بارش، برف، دھند، یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں نا، بارش، برف، دھند، کور وغیرہ، یہ لاہور میں اکثر دھند ہوتا ہے، پنجاب میں اکثر بہت زیادہ دھند ہوتا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ برف باری ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے؟ بھائی شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، مری میں، کاغان، ناران، کشمیر وغیرہ میں، ٹھیک ہے، سوات وغیرہ میں، تو یہ ساری چیزیں، یہ بارشیں، ٹھیک ہے، ہوا میں نمی، ٹھیک ہے، دھند وغیرہ، اولے وغیرہ جب گرتے ہیں، تو یہ روزانہ کے موسمی حالات کو نقشوں کے ذریعے مختلف محکموں کو مطلع کیا جاتا ہے، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس شعبہ کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ پیشگی معلومات کے ذریعے بعض اوقات شدید آفات سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کل موسم سنی رہے گا یا ڈرائی رہے گا، ہوا میں نمی کتنی رہے گی، بارش ہونے کا امکان ہے، تیز ہوائیں چلے گی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کا یہ بتانے کا اصل اس میں بہت سارے مزید اور ہے، جیسے کہ نقشہ کشی کے علم کے بغیر طبی جغرافیہ کا مطالعہ ناممکن ہے، چنانچہ نقشہ کشی کے علم کو طبی جغرافیہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ شاخ بھی موجودہ دور میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، نقشہ کشی، ٹھیک ہے، ہم جو پڑھیں گے میپس، ڈائیگرامز وغیرہ۔ پھر انسانی یا بشری جغرافیہ وہ الگ ہے، پھر ٹھیک ہے، ہم جو پڑھیں گے وہ فزیکل جغرافیہ پڑھیں گے، اور امید ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کی سمجھ میں اگر 100% میں بھی اگر 5% بھی سمجھ میں آیا تو یہ میری کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ مزید جب ہم اس میں ٹاپک پڑھیں گے آپ لوگوں کی کتاب میں، تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے پڑھیں گے، آپ کو ٹیوشن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اینڈ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔